حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الحاشمي الخرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی الفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آغاز کلام میں تمام تعریف و توصیف اور تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں. وہ پروردگار عالم جو ہم انسانوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. وہ پروردگار کہ جس نے اپنی مہربانی کا ثبوت کچھ اس طرح سے بھی دنیا میں ہمیں دکھایا کہ اس نے اس دنیا میں ہمارے لیے ایک ماں جیسی عظیم نعمت کا اہتمام کر دیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرنے والا ہوتا ہے تو وہ ماں ہے. کہ ایک ماں اپنے بچے سے بے لوث محبت کرتی ہے، لیکن پروردگار عالم نے دوسری جگہ پر یہ بھی فرما دیا کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں. اب آپ تصور کریں، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں کی محبت جب اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اگر 70 ماؤں کی محبت کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے تو پھر اس محبت کا کیا عالم ہوگا. عزیزان محترم، محرم الحرام ایک بار پھر سے ہماری زندگی میں آیا ہے، اور اس محرم میں ہر سال کی طرح ہم لوگ ہمیشہ مجلسیں کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ جب بھی محرم آتا ہے، جب بھی ہم امام کا ذکر کرتے ہیں تو ہم فقط ذکر پر ہی کیوں محدود رہ جاتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی خود کو محرم میں انالائز کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے کیا کبھی اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی کہ ہم اصل میں کیا ہیں؟ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں کیا ہم ویسے ہیں جیسا وہ چاہتا ہے، جس وجہ سے اس نے اتنی بڑی قربانی دی؟ کیا ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محرم میں مجلس اور ماتم کے علاوہ اپنے نفس کی بہترین تربیت کا بھی اہتمام کریں. کیونکہ فقط مجلس ماتم کر لینے سے، فقط نوحہ اور گریہ و زاری کر لینے سے ہم امام کے حقیقی عزادار، حقیقی چاہنے والے نہیں بن سکتے. اور یہ تو اس دنیا کا بھی تقاضا ہے کہ اگر کسی نارمل انسان سے بھی آپ محبت کرنے لگ جائیں لیکن اس کی پیروی نہ کریں، اس کو فالو نہ کریں، اس کی بات نہ مانیں اور اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کی تعریفیں کرتے رہیں، تو کیا وہ کبھی خوش ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ ہرگز خوش نہیں ہو سکتا ہے. وہ اس وقت خوش ہوگا جب وہ یہ دیکھے گا کہ جو مجھ سے محبت کر رہا ہے وہ میری باتوں کو بھی مان رہا ہے، وہ مجھ جیسا بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ مجھے فالو کر رہا ہے. کیونکہ محبت کا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم جس سے محبت کریں اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اس کو ہم فالو کریں.
اس ایام ازاں میں مجلسیں، ماتم، نوحہ، گریہ و زاری ان سب کی بہت اہمیت ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ یہ جو ایک ٹاپک ہے، یہ جو ایک پوائنٹ ہے، یہ اپنے آپ میں سب سے بڑا پوائنٹ ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام جس وقت مدینے سے نکل رہے تھے تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ میں کسی فتنہ اور فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، امر بالمعروف اور نہی از منکر کر سکوں۔ تو جب اس شخصیت کے یہ جملے تھے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں، جس نے اپنے مقصد کو یوں آشکار کر دیا تھا، تو پھر آج ہمیں بھی اس کے مقصد کو دیکھ کر ہی اس کو فالو کرنا ہے، نہ یہ کہ ہمیں بلائنڈلی کسی بھی طرح سے فالو کرتے چلے جانا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کوئی ایک معمولی قربانی نہیں ہے۔ امام حسین کی شہادت کسی ایک شخص کی شہادت نہیں ہے، بلکہ عالم انسانیت کی شہادت ہے۔ جس آیت کو میں نے اپنا عنوان بیان قرار دیا، اس میں خداوند عالم کچھ اس طرح سے گویا سخن ہو رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی۔ اور اولی الامر کون ہیں؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ اولی الامر سے مراد اور کوئی نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر قرآن مجید میں خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے درمیان ہم نے رسول کو اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، یعنی رول ماڈل بنا کر بھیجا۔ یعنی اللہ یہ اعلان کر رہا ہے تمہارے بیچ یہ جو محمد کی شخصیت موجود ہے، یہ اسوہ حسنہ ہیں، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ اور اللہ کا وہ رسول یہ اعلان کر رہا ہے کہ اولون محمد و اوسطون محمد و آخرون محمد و کلون محمد، کہ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ اگر قرآن میں اللہ ایک محمد کی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے تو وہی محمد اپنے بعد میں آنے والے 12 محمد کے بارے میں بتا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں فقط میری پیروی نہیں کرنی ہے، کیونکہ میں تو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہوں گا نا، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو گھبرانا نہیں، کیونکہ میرے بعد تمہارے لیے اسوہ حسنہ علی ہیں۔ جب علی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو علی کے بعد اسوہ حسنہ حسن ہیں، حسن کے بعد حسین ہیں، اور اس طرح سے ایک پورا سلسلہ قائم ہے، اور آج تک اس سلسلے کی کڑی موجود ہے۔ تو نتیجہ کیا سامنے نکل کر آیا کہ فقط امام حسین علیہ السلام کو عزاداری سے مخصوص کر دینا، یہ شاید امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو صحیح سے آشکار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ محرم میں ہم جتنے بھی عمل انجام دیتے ہیں نا، ان تمام عمل سے بہت بالا تر امام کا مقصد ہے، جس کو شاید ہم نے کہیں نہ کہیں بھلا دیا ہے، اس کو شاید ہم زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ شہید مطہری اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، ان کی کتاب حماسہ حسینی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کربلا ایک کتاب کی طرح ہے، جس کا ایک صفحہ بلیک ہے، سیاہ ہے، اور دوسرا صفحہ روشن ہے، سفید ہے، وائٹ ہے۔ بلیک صفحے پر کیا ہے؟ سیاہ صفحے پر کیا ہے؟ جب ہم سیاہ صفحے پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں ظلم دکھائی دیتا ہے، ہمیں زیادتیاں دکھائی دیتی ہیں، جوانوں کی لاشیں دکھائی دیتی ہیں، معصوم بچوں پر ظلم و ستم دکھائی دیتے ہیں، عورتوں سے ان کی ردائیں چھین لینا یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، لاشوں کو پامال کر دینا دکھائی دیتا ہے، پانی بند کر دینا، ان تمام شہداء کا 3 دن کا بھوکا پیاسا رہنا، مظلومی، بے کسی، بے بسی، یہ تمام چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور اگر ان تمام چیزوں کو فقط ہم کربلا کا عنوان بنا کر پیش کریں تو پھر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جیت یزید کی ہوئی ہے، معاذ اللہ امام حسین کی نہیں ہوئی ہے،
کیونکہ ظاہراً جیت کس کی ہوتی ہے؟ جیت اسی کی ہوتی ہے نا جو بالا تر ہو جائے، جو اس وقت جنگ جیت جائے اور اس کے مد مقابل جو آیا ہے وہ ہار جائے۔ تو اگر فقط اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس اعتبار سے تو یزید ہمیں جیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ یزید جیت گیا اور معاذ اللہ ہمارے مولا ہار گئے۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کربلا کے فقط اس صفحے پر نظر کریں گے، فقط اس صفحے کو اپنا معیار، اپنا مقصد بنا لیں گے اور محرم میں مجلسوں میں تقریروں میں فقط ان چیزوں کو ہی ہائی لائٹ کریں گے، تو پھر اور جو لوگ ہیں جو امام کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہیں ان کو بھی یہی لگے گا کہ ہاں ظاہراً تو امام حسین نہیں جیتے، دو لوگوں میں جنگ ہوئی، ایک نے دوسرے پر فتح حاصل کر لی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ بلیک صفحے کی حقیقت ہے، یہ سیاہ صفحے کی حقیقت ہے۔ لیکن اب اگر جب ہم وائٹ پیج کی طرف آتے ہیں، جب ہم سفید صفحے کی طرف آتے ہیں تو ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ ہمیں انسانیت دکھائی دیتی ہے، ہمیں فرما برداری دکھائی دیتی ہے، اطاعت دکھائی دیتی ہے، خدا کی رضا میں راضی رہنا دکھائی دیتا ہے، وفاداری دکھائی دیتی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ عالم انسانیت کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، کیا کیا اسٹیپس لیے گئے، وہ تمام چیزیں ہمیں اس وائٹ پیج پر دکھائی دیتا ہے۔ رشتوں میں ایک دوسرے کی قدر کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کا احترام کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے سے وفاداری کیسے کرنی ہے، ایک دوسرے کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اپنے وقت کے امام کی کیسے اطاعت کرنی ہے، ہمیں صبر سے کیسے کام لینا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں سفید پیج پر دکھائی دیتی ہیں جو کہ ہمیں بلیک پیج پر نہیں دکھتی ہیں۔ لہٰذا محرم میں ان باتوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ صرف امام کی شخصیت کو ایک مظلومانہ انداز میں نہیں پیش کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بے شک مظلوم ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دنیا کے سامنے صرف اس طرح سے پیش کریں کہ امام مظلوم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ایسا ہے؟ بالکل نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ بلکہ اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو شاید لوگ انسانیت کا حقیقی مقصد نہ سمجھ سکتے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو آج جو مسجدوں سے اذان کی آوازیں آتی ہیں شاید یہ ہم تک نہ آتی۔ آج جو ہمارے درمیان قرآن مجید موجود ہے شاید وہ ہمارے درمیان موجود نہ ہوتا، اور اگر ہوتا بھی تو اس میں کافی زیادہ اضافہ یا پھر کمی ہو گئی ہوتی۔ ان تمام چیزوں کی جو علت ہے، ان تمام چیزوں کا جو رہنما ہے، جس نے ان تمام چیزوں کو بچایا، وہ کون؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے کہ غم امام حسین ہمارا مشغلہ نہ بن جائے، کیونکہ زیادہ تر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اینالائز جب کرتے ہیں خود کو، اسپیشلی محرم میں، تو ہماری ایک ڈیوٹی بن جاتی ہے، ایک مشغلہ بن جاتا ہے۔ صبح آنکھ کھلی ہمیں مجلس میں جانا ہے، ایک کے بعد دوسری مجلس، دوسرے کے بعد تیسری، چوتھی، اور اس کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اس چیز کی کوئی مخالف نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ ان سیکوینس وائز مجلسوں میں مقصد امام حسین پامال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم خود کو امام حسین علیہ السلام کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کس دل سے اپنے کڑیل جوان کو اجازت دی ہوگی کہ جنگ کے میدان میں جاؤ، موت کی طرف جاؤ۔ اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی قتل ہو جاتا ہے تو ہمیشہ لوگ اس کے فیور میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کیوں قتل ہوا، کیسے قتل ہوا۔ جب انہیں ریزن معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس لیے قتل ہوا ہے، مظلوم مارا گیا ہے، تو لوگ ہمیشہ ہمدردی جتاتے ہیں۔ لیکن کربلا کا معرکہ ایک ایسا معرکہ تھا کہ جہاں پر ایک نہیں نہ جانے کتنے مظلوموں کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہوا، اتنے مظلوم شہید کیے گئے، لیکن بجائے ہمدردی دکھانے کے بعض لوگوں نے اعتراضات بھی پیش کیے۔
کیوں اعتراضات پیش کیے؟ شاید اسی لیے پیش کیے کہ وہ لوگ بھی امام کے مقصد کو صحیح سے نہیں سمجھ پائے۔ اور عزیزان محترم، آج کے اس زمانے میں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی ہمارے اوپر اعتراض کرے، ہمارے مذہب پر اعتراض کرے، ہمارے امام پر اعتراض کرے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ تم قرآن دیکھو، جاؤ تم حدیث دیکھو، جاؤ تم فلاں کتاب دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ نہیں، کوئی نہیں مانے گا، کوئی کتابوں کی باتیں نہیں مانتا، کوئی اتنا قرآن کو بھی فالو نہیں کرتا، بلکہ انسان سامنے والے کی شخصیت دیکھتا ہے کہ سامنے والا جو ہمیں کسی چیز کے لیے ترغیب دلا رہا ہے، کسی چیز کی رہنمائی کر رہا ہے، یا کسی پرسن کے لیے وہ ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے، تو کیا اس کے اندر وہ تمام اثرات دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا اس کے اندر وہ تمام اثرات نمایاں ہو رہے ہیں؟ تو اب یہاں پر مقام فکر ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر حسینی کردار نمایاں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ علوی کردار نمایاں ہو رہا ہے؟ جب محرم میں مجلسوں کے علاوہ ہم ان چیزوں کی طرف بھی مکمل طور سے دھیان دینے لگ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ بھی ہم سے راضی رہے گا، ہمارے مولا بھی ہم سے راضی رہیں گے، اور ہم ایک حقیقی عزادار بھی کہلائیں گے۔ عزیزان محترم، کربلا میں یوں تو ہمیں بے شمار درس ملتے ہیں۔ کربلا ایک یونیورسٹی کی طرح ہے کہ جس کی مختلف کلاسز آج پوری دنیا میں چل رہی ہیں، لیکن اس کلاس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے، کیا درس دیا جا رہا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ زیادہ تر اختلاف محرم میں ہی اٹھ کر آتے ہیں۔ کیوں اٹھ کر آتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ مثال کے طور پر کہیں پر مجلس ہوئی، کوئی ذاکر یا کوئی عالم مجلس پڑھنے آئے، انہوں نے کوئی ایک بات پڑھی، وہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اب جب دوسری جگہ پر مجلس ہوئی تو جب دوسرے ذاکر نے پڑھا مجلس تو پہلے والے ذاکر نے جو مجلس پڑھا تھا اس کے بالکل برخلاف مجلس پڑھ دیا۔ اب عوام پریشان کہ ان کی بات مانیں یا ہم ان کی بات مانیں، ہم فالو کریں تو کس کو فالو کریں؟ اور اسی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ کوئی کسی عالم کا فین ہو جاتا ہے اور کوئی کسی عالم کا فین ہو جاتا ہے، کوئی ان کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگ عالم کو تو سپورٹ کرتے ہیں، ذاکر کو تو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، ہاں یہ صحیح نہیں ہے، مگر یہ گوارا نہیں کرتے کہ جس پوائنٹ پر، جس نقطے پر ہم بحث و مباحثہ کر رہے ہیں اس کی طرف تھوڑا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اس کی ڈیپتھ میں جا کر دیکھ لیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کر پاتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس محرم میں ہم ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف دھیان دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کوئی ایسی قربانی نہیں ہے کہ ہم اس کو ضائع جانے دیں، کہ لوگ اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں اسپریڈ کریں۔ نہیں، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ امام حسین کی قربانی ایک ایسی قربانی ہے کہ آپ تصور کریں کہ جہاں پر ایک ضعیف شخص ہے اور اس سے بار بار اس کے سامنے جوان آ رہے ہیں اور جنگ کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ کبھی علی اکبر جیسا کڑیل جوان آتا ہے، کبھی عباس جیسا کڑیل جوان آتا ہے، کبھی اون و محمد آ رہے ہیں، کبھی قاسم آ رہے ہیں۔ آپ سوچیں امام حسین علیہ السلام کس دل سے اجازت دے رہے تھے، کس دل سے اپنے جگر کے پالوں کو کربلا کے میدان میں بھیج رہے تھے۔ عزاداروں، آخر وہ وقت بھی آیا کہ جب تمام لوگوں کو امام حسین اجازت دے چکے اور سب شہید ہو گئے اور سوائے امام حسین کے اور کوئی نہ بچا، تو ایک مرتبہ خیمے سے علی اصغر کے رونے کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ امام حسین بے تاب ہو کر خیمے کی طرف بڑھے اور آواز دی، اے رباب، اے زینب، ابھی حسین زندہ ہے، یہ گریہ کی آوازیں کیسی ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھیں اور کہتی ہیں، مولا، اے بھیا، آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر آئے، علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور خیمے سے نکل کر
ایک خیمے سے نکل کر میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ جب دشمنوں نے امام حسین کو آتا دیکھا تو آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ لگتا ہے حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، دیکھنا حسین بیعت کریں گے۔ حسین گھبرا گئے ہیں، حسین ڈر گئے ہیں، اس لیے حسین بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب امام حسین نزدیک گئے، امام نے اپنے ابا کا دامن ہٹایا۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ امام کی گود میں ایک 6 مہینے کا ننھا سا مرجھایا ہوا بچہ ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، اے یزیدیوں، اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا تو کم از کم اس چھوٹے سے بچے پر تو رحم کرو، اس چھوٹے سے بچے کی کیا خطا ہے؟ مگر افسوس کہ ان لوگوں کا دل ایسا تھا کہ ادھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے علی اصغر سے کہا، اے بیٹا، ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا، تم ہی اپنے پیاس کا اظہار کرو۔ یہ کہہ کر امام حسین نے علی اصغر کو کربلا کی تپتی ہوئی خاک پر لٹا دیا، اور جیسے ہی امام نے علی اصغر کو خاک پر لٹایا، علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے سوکھے ہوئے لبوں پر پھیرنا شروع کیا۔ اتنا دیکھنا تھا کہ دشمن کی فوج میں ایک کوہرام مچ گیا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد اور شمر گھبرا گئے اور حرملہ سے آ کر کہتے ہیں، حرملہ، جلدی سے اس بچے کا قصہ تمام کر دو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا لشکر حسین سے جا ملے۔ اتنا سننا تھا کہ حرملہ نے ایک تیر ایسا چلایا کہ علی اصغر کے گلے میں وہ آ کر لگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی اصغر کا گلا اس طرح سے زخمی ہوا کہ خون ابلنے لگا۔ امام حسین نے اس خون کو اپنے ہاتھ میں لیا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف بڑی مایوسی سے دیکھا۔ اس کے بعد علی اصغر کی لاش کو خیمے کی طرف لے کر بڑھے اور جا کر رباب کی گود میں دے دیا۔ اصغر کی ماں نے جیسے ہی اپنے بچے کی لاش کو دیکھا، بس ایک جملہ کہا، اے میرے بچے، کیا تیرے عمر کے بھی بچے نہر کیے جاتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔